أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شبيهك مثل البدر بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة أزهر. فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى فمن ذا الذي عن نور وجهك يبصر. فثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر. فما ولدت حواء من صلب آدم ولا بجنان الجنة مثلك آخر. ثلاثة تضيء الدنيا ببهجتها وفي سر قلبك مثلهن مصور. آفاقها گردید ام مہر بتاں ورزید ام. بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. تو اسپری چابک تری وزبرگ گل نازک تری وزانچ گوید بہتری حقا عجائب دل بری. جس حسن پہ ہے نازاں وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو. طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چلا ہے، مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف موضوعات پر امت کے سامنے بات پیش کی جاتی ہے تاکہ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا پتہ ہو اور پھر امت اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی وہ زندگی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ سچی، اجلی دھلی، صاف ستھری، پاکیزہ زندگی کسی اور کی ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر کامل اور مکمل بچپن سے لے کے
آخری سانس تک کی زندگی کے حالات جس کے من و عن 100% محفوظ ہوں، دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی کسی کی جوانی کے حالات موجود ہیں تو بڑھاپے کے نہیں، بڑھاپے کے ہیں تو جوانی کے نہیں، بچپن کے ہیں تو پھر بڑھاپے کے غائب ہیں۔ غرضے کہ مکمل زندگی اور مکمل حالات اور ایک ایک نقل و حرکت، رات اور دن کی، اندر اور باہر کی، خوشی اور غمی کی، تجارت و ملازمت کی، دشمنی اور دوستی کی، تمام حالتیں جس کی 100% موجود ہو، دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا جب کسی کی زندگی پوری ہے نہیں اور صرف ایک ہستی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی زندگی 100% موجود ہے، تو آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے۔ آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاری جائے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دنیا میں بھیج کر انسانوں پر سب سے بڑا احسان کیا، اور اس احسان کو اللہ نے انسانوں کو جتایا۔ اللہ کے ہم سبوں پر بہت سارے احسانات ہیں، بڑی اس کی ذرہ نوازیاں ہیں، لیکن کسی احسان کو اللہ نے جتایا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم نابینا ہوتے، زبان نہ دیتا تو گونگے ہوتے، کان نہ دیتا تو بہرے ہوتے، دماغ نہ دیتا تو پاگل ہوتے، ہاتھ نہ دیتا تو لنجے ہوتے، پیر نہ دیتا تو لنگڑے ہوتے، زبان نہ دیتا تو بول نہ سکتے، مال نہ دیتا تو فقیر ہوتے، عزت نہیں دیتا تو ذلیل ہوتے، اولاد نہ دیتا تو لاولد ہوتے، گھر نہ دیتا تو بے گھر ہوتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے نعمتیں ہیں جو مختصر سے میں نے آپ کو گنائی ہے۔ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ہم اور آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس کا یہ کھیل نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهَا، اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے مانگا وہ سب کچھ میں نے دیا، اور میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے، شکر گزار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے لاکھ کروڑہ کروڑ ان گنت نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا، لیکن کوئی نعمت ایسی نہیں جس کا اللہ نے احسان جتایا ہو۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایمان والوں پر احسان جتایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں رسول بھیجا ہے۔ یہ احسان وہ ہے جو اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ اللہ احسان جتا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کا احساس کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اللہ نے کتنا بڑا ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے، کتنے بڑے فضل کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، کتنی مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت میں پیدا کر کے ہمیں بچا لیا ہے۔ بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچ گئے۔ پچھلی امتیں ان پر جو حالات تھے اور ان پر جو احکام تھے بڑے شدید اور سخت تھے،
اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس نبی نے آ کر تمہارے ساتھ کیا کیا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ تمہارے اوپر جو بہت مشکل اعمال اور مشکل احکام تھے نبی نے وہ سب ختم کر دیے۔ اچھا بتاؤ، اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ ناپاکی اگر کپڑے پہ لگ جائے کپڑا کاٹ کے پھینک دو، ابھی آپ نے 10,000 کا سوٹ پہنا نیا نیا اور بچے نے پیشاب کر دی، کہا گیا کہ جی دامن پہ پیشاب کی، اس کو کاٹ کے پھینکو، چاہو تو یہاں دوسرا پیوند لگا دو، بولو کتنا مشکل ہوتا۔ اندر سے ہمارا دل کٹتا کہ نہیں کٹتا کہ جی ایک بار پہن کے اتار بھی نہیں پایا اور کپڑا ہمارا برباد ہو گیا، کاٹنا پڑ گیا۔ اور ایسے ہی اگر حکم دیا جاتا کہ جسم پر ناپاکی لگی ہے کھال کو چھری سے کھرچ دو تب پاک ہوگی، بولو ہم کر پاتے؟ کتنا مشکل تھا۔ پچھلی قوموں پر یہ ہوا ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہاں حکم تھا سردی کتنی کڑاکے کی پڑ رہی ہو، تمہارے دانت بج رہے ہوں، تھر تھر کانپ رہے ہو، لیکن پھر بھی وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ تیمم نہیں کر سکتے، بیماری ہے، مرنے کا خدشہ، مر جاؤ، لیکن کرنا وضو ہی پڑے گا تمہیں، تیمم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے احسان کیا نبی کی امت میں پیدا کر کے کہ اگر بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے تیمم سے نماز پڑھ لو۔ ہمیں حکم ہے دنیا کے کسی خطے میں ہو مصلی بچھائیں زمین پہ نماز پڑھ لیں، وہاں حکم تھا کہ نہیں، اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو عبادت خانے میں ہی جانا پڑے گا۔ یہ تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ گناہ کرتا کوئی تو صبح کو دروازے پہ لکھا ہوتا کہ جناب انہوں نے زنا کیا ہے، انہوں نے شراب پی ہے، انہوں نے چغلی کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ بولو جس کے دروازے پہ لکھا ہوگا پورے سماج میں وہ رسوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم رات بھر گناہ کریں، دن بھر گناہ کریں، کسی کو پتہ نہیں، میں جانوں میرا اللہ جانے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ قربانی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے کہ ٹھیک ہے قربانی کرو، اپنوں میں تقسیم کر دو، گوشت کھلا دو۔ زکوٰۃ دینا ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دے دو۔ وہاں حکم تھا کہ نہیں، اگر قربانی کرنا ہے یا تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، جا کر کے پہاڑ پہ رکھ کے آؤ یا میدان میں، آسمانی آگ آ کر کھا لے تو قبول ہے، نہ کھائے تو تمہارا مال مردود و ناپاک ہے۔ اب مان لو جس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، سب کہیں گے یہ حرام خور ہے، حرام کماتا ہے، ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے احسان کیا کہ ہم کیسا کما رہے ہیں ہم جانیں، صدقہ نکال رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا نہیں کر رہا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا رہا ہے نبی کے تحفے۔ اور پھر ایک بڑی مصیبت سے اللہ نے بچایا، کیا کہ نوح علیہ السلام کے مان لو زمانے کے جو ان کے ماننے والے سچے ایمان والے تھے، قبر میں پڑے انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، اور کہہ رہے ہیں اللہم اقیم الصلاۃ، اللہم اقیم الصلاۃ، اقیم الساعہ، اے اللہ قیامت لا دے، قیامت لا دے۔ ہمارے بعد کوئی امت ہے نہیں تو ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہم آخری امت ہیں، ہمارے ختم ہوتے ہی قیامت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کی تکلیف سے بچا لیا۔ بولو انتظار میں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ اسٹیشن پہ پہنچ گئے، آپ کو پتہ تھا نہیں ٹرین کا، موبائل میں دیکھنا بھی نہیں آتا، جا کے پتہ چلا 2 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے،
اب 2 گھنٹے کا انتظار کتنا مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ یا آپ کے مہمان 12 بجے آنے تھے، 3 بجے آئے، یہ 3 گھنٹے کا انتظار مصیبت ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظار کی تکلیف سے ہمیں بچا لیا کہ ہمارے اوپر ہی قیامت آئے گی، ہمارے بعد کوئی نہیں۔ پھر جنت میں جانے کا مسئلہ آیا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت حرام علی الامم حتی تدخلها امتی، جنت حرام ہے تمام امتوں پر جب تک کہ میری امت نہ چلی جائے۔ آئے سب سے بعد میں، جائیں گے سب سے پہلے۔ دوسری امتیں لائن لگائے کھڑی ہیں اور ہمارے پاس گرین کارڈ ہے۔ کیا ہے؟ گرین کارڈ ہے، بائی پاس سب جا رہے ہیں، تو دوسری امتیں چلائیں گی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم لائن لگائے، ہمارا بعد میں نمبر، یہ بغیر لائن کے سیدھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے حبیب کی امت ہے، جس کو چاہوں میں داخل کروں، تم کیوں چک چک کر رہے ہو؟ خاموش رہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امت میں پیدا کرنے کا ہمیں کیا ہے؟ صلہ دیا، انعام دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنائیں، آپ علیہ السلام کے قول کو، فعل کو، حالات کو، آپ کی اداؤں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں سجا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے، باقی کوئی دوسرا بندہ پسند نہیں ہے۔ سارے راستے جنت تک پہنچنے والے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو آپ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا، باقی سب راستے بلاک ہو چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کرے گا جو نبی سے محبت کرے گا، اور جس کو نبی سے محبت نہیں وہ نبی کی سنت پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، برا مت ماننا، برا تو نہیں مانو گے؟ ایک سوال ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت انسان کون آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ نہیں ہے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سب سے خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقول شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے اللہ نے وہ سانچہ توڑ دیا جس سانچے سے اپنے نبی کو بنایا تھا، اب دوسرا نہیں بنے گا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت تھے، یہ داڑھی کے ساتھ تھے یا بغیر داڑھی کے؟ زور سے بولو ذرا، داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھے نا؟ اللہ نے جو آپ کے حسن کی تعریف کی ہے داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت کے 17 ترجمے روح المعانی میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے آپ کے خوبصورت مکھڑے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور ان سیاہ زلفوں کی جو آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ اللہ اپنے نبی کے حسن کی تعریف کر رہا ہے قرآن میں، تو داڑھی کے ساتھ ہی 40 سال میں قرآن اترا، تو آپ کی داڑھی تو تھی، تو حسن داڑھی کے ساتھ سب سے حسین بندہ دنیا میں جو آیا وہ داڑھی کے ساتھ حسین تھا، بغیر داڑھی کے حسین نہیں تھا۔ اب اگر کوئی میرے جیسا یہ کہے، آپ کو کہوں تو ہو سکتا برا لگے، میں اپنے کو کہہ لوں کہ میرے جیسا کوئی کہے کہ میں بغیر داڑھی کے حسین ہوں، میں بغیر داڑھی کے خوبصورت لگ رہا ہوں، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ عقل کا پھیر ہے، اس کی عقل کا کیا ہے؟ پھیر ہے۔ جب نبی داڑھی کے ساتھ حسین ہے تو دنیا میں جو بندہ بھی ہوگا وہ داڑھی کے ساتھ ہی حسین ہوگا، بغیر داڑھی کے حسین
نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بھی حسین بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ سارے لوگوں بنو گے حسین؟ ہاں، تو طے کرو کہ انشاءاللہ سب داڑھی رکھیں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اللہ کو پسند ہے وہ ہمارا بھی چہرہ ہو۔ میں ایک اور مثال لیتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، بابا رکھ لے، تو ہی رکھ لے، اکلوتا بیٹا ایک ماں کا۔ آپ اس ماں کے پاس گئے، اس کا فوٹو لے کر کے، بچے کا فوٹو لے کر کے گئے۔ ماں تنور میں روٹیاں بنا رہی، آپ نے کہا تمہارے بیٹے کا فوٹو ہے کہ جی میرے بیٹے کا، یہ رہا میرا بیٹا، میں اس فوٹو کو آگ میں ڈالتا ہوں، بولو ماں گوارا کرے گی؟ ماں گوارا کرے گی میرے بیٹے کا فوٹو میری آنکھوں کے سامنے تنور میں جلایا جائے؟ ماں گوارا کرے گی؟ نہیں گوارا کرے گی، برداشت نہیں کرے گی۔ وہ کہے تو فوٹو ہے، کہ نہیں، فوٹو جلائے گا تو بھی میرا دل جلے گا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنائیں گے، داڑھی والا، سنت والا ہمارا چہرہ، ہمارا وجود ہوگا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم پہنچیں گے تو اللہ کہے گا نہیں، یہ میرے نبی کی صورت بنا کر کے لایا ہے، لہذا اس کو میں جہنم میں نہیں ڈال سکتا، میں اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے کم سے کم ہم ظاہر کے مکلف ہیں بنانے کے، اپنا ظاہر ایسا بناؤ جیسا نبی کا تھا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں ظاہر کے بنانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کبوتر کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ کبوتر کا ظاہر اس کے پر ہیں اور اس کا باطن، اس کا پھیپڑا، گردہ، کلیجی، یہ سب کیا ہے؟ اس کا باطن ہے۔ کبوتر کے پر کتر دو، ظاہر اس کا ختم کیا، اب بولو اس کبوتر پر جو بلی چاہے حملہ کر دے گی کہ نہیں کرے گی؟ جو چاہے اس کو پکڑ لے، ذبح کر دے، بلی چاہے اس کو چچوڑ دے۔ کیوں؟ اس کا ظاہر نہیں رہا، اس کا ظاہر بدل گیا، تو اب اس پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، باطن موجود ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے کہ مسلمان نے جب اپنا ظاہر بدلا، سر سے لے کر پیر تک اس کا حلیہ بدل گیا، ظاہر کا دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے، تو اللہ نے کہا جب تو نے ظاہر بدلا ہے لہذا اب دشمن تیرے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ دشمن مسلط ہو رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے گردن مروڑ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے ظاہر بدلا تو پھر اللہ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اس لیے اپنے ظاہر کو بھی کیسا بناؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ کرو گے بھائی؟ ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو۔ ایک عورت ہے خوبصورت، لیکن عورت اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی جب تک کہ زیورات نہ پہن لے۔ شاندار اس نے سوٹ پہنا، ابھی وہ اپنے کو خوبصورت نہیں سمجھے گی، کتنا ہی میک اپ کر لے۔ اب جب وہ ناک کے اندر لونگ پہنتی ہے تو کہتی میری ناک خوبصورت ہو گئی، کان میں بالیاں پہنے گی تو کہے گی میرے کان حسین ہو گئے، ماتھے پہ جھومر لگائے گی تو کہے گی میری پیشانی خوبصورت ہو گئی، بالوں میں چوٹی ڈالے گی تو کہے گی میرے گیسو خوبصورت ہو گئے، ہاتھوں میں کنگن پہنے تو کہے گی کلائی خوبصورت ہو گئی، انگلیوں میں انگوٹھی اور رنگ ڈالے تو کہے گی میری انگلیاں خوبصورت ہوئیں، پیروں میں پازیب پہنے تو کہے گی میرے پیر کیا ہو گئے؟ خوبصورت ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کے خود ہی کہتی ہے شاید مجھ کو ہی میری نظر نہ لگ جائے، مجھ کو ہی میری نظر نہ لگ جائے، میں تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں، میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنے آپ کو زیورات سے لاد لیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی کا امتی ہے، جب
سنتوں کا زیور یہ پہن لیتا ہے. کون سا زیور؟ سنتوں کا زیور پہن لیتا ہے. سر پر نبی والی ٹوپی یا پگڑی، پیشانی اس کی اللہ کے سامنے جھکنے والی، کان حق سننے والے، نگاہ حرام سے بچنے والی، زبان سچ بولنے والی، ہاتھ اس کے سخاوت کے لیے کھلے ہوئے مدد کے لیے اٹھتے ہیں، پیر اس کے اچھی مجلسوں کی طرف اور دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. جب یہ پورا وجود سج جاتا ہے سنتوں سے تو اللہ کہتا ہے اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب مجھے اچھا لگ رہا ہے. نبی بھی فرمائیں گے قیامت میں ہاں میرا امتی مجھے پیارا لگ رہا ہے. تو بھائی ہمیں اللہ کے لیے کیا ہے؟ سنتوں سے اپنے آپ کو سجانا ہے تاکہ نبی کی نگاہوں میں بھی جچ جائیں اور اللہ کی نگاہ میں بھی جچ جائیں. دونوں نگاہوں میں جبھی جچیں گے جب سنت کے مطابق ہم عمل کریں گے. اور جو عمل اور جو انسان جتنا زیادہ سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنی برکت والا بنا دیتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی خیر وجود میں آ جاتی ہے. اور جو عمل جتنا سنت کے مطابق ہوتا ہے اس کا گراف اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے، ثواب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے اپنے والد کے متعلق لکھا کہ حضرت والد صاحب ایک مثال دیتے تھے. آپ نے مثال کے طور پر ایک کا فگر لکھا، ایک لکھا، ایک لکھنے کے بعد آپ نے زیرو دائیں طرف بڑھا دیا تو کتنا ہو گیا؟ 10. 2 زیرو بڑھا دیے ایک لکھ کر تو کتنے ہو گئے؟ 100. 3 بڑھا دیے تو 1000. 4 بڑھا دیے تو 10,000. 5 بڑھا دیے تو 1,00,000. اگر کوئی آدمی اوندھی کھوپڑی کا ایک لکھنے کے بعد زیرو بڑھا دے بائیں طرف الٹی طرف بڑھا دے تو اب کیا ہو گیا؟ یہ 1 آشاریہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آشاریہ، یعنی 1 کا 10واں حصہ. 2 بڑھا دیے تو 1 کا 100واں حصہ. 3 بڑھا دیے تو 1 کا 1000واں حصہ. 4 بڑھا دیے تو 1 کا 10,000واں حصہ. 5 زیرو بڑھا دیے تو 1 کا 1,00,000واں حصہ. جتنے زیرو دائیں طرف بڑھیں گے تو اتنی 1 کی ویلو بڑھے گی، اور جتنے زیرو بائیں طرف بڑھیں گے اتنے ہی 1 کی ویلو کیا ہوگی؟ نیچے گرے گی، اتنی ہی ڈاؤن ہوگی. یہی حال ہے سنت کا. جو عمل جتنا سنت کے قریب ہوتا جائے گا اللہ کے نزدیک اس کی ویلو اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس کا گراف اونچا ہو جائے گا. اور جو عمل جتنا سنت کے خلاف ہوگا اس کی ویلو اتنی ہی ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے جو عمل کرو سنت کے مطابق کرو. جو عمل کرو کیسے کرو؟ سنت کے مطابق کرو. اپنے آپ کو بھی سنت سے سجاؤ اور اپنے عمل کو بھی سنت سے کیا کرو؟ سجاؤ. میرے بھائیوں، کم سے کم ایسا تو کرو کہ ہمیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنے بارے میں یہ کہنا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ ہمیں جو دیکھے فوراً کہے کہ مسلمان ہے. فوراً کیا کہے؟ مسلمان ہے. کہ مسلمان کھلا ہوا اشتہار ہے. کھلا ہوا کیا ہے؟ اشتہار ہے. جو چاہے پڑھ لے اس کی زندگی کو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کھلا ہوا اشتہار ہے. لیکن آج لوگ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ مسلمان ہے، کہیں معلوم نہ ہو جائے. اگر کسی غیر علاقے سے گزرتے ہیں ٹوپی سر میں ہے تو جیب میں رکھ لیتے ہیں، کوئی پہچان نہ لے کہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. اپنے اسلام سے آپ کیا ہے اتنا ڈر رہے ہیں؟ ہمیں تو ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، سر اٹھا کے چلنا چاہیے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور ہم اسلام پر قائم ہیں اور قیامت تک اس پر قائم رہیں گے۔ یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی مسجد میں آئے سر پہ ٹوپی رکھ لی، دروازے پہ نہیں پہنچتے اس سے پہلے ٹوپی جیب میں۔ کیا گردن ٹوٹی جا رہی تھی کہ 5 کلو کی 10 کلو کی ٹوپی تھی جو جیب میں رکھ لی؟ کیوں رکھی جیب میں؟ سر پہ اگر رکھیں گے تو کیا مودی یا یوگی گولی مروا دے گا کہ ٹوپی کیوں لگائی ہے؟ کیوں یہ جیب میں چلی جاتی ہے؟ اور کتنے تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوپی رکھتے ہی نہیں، مسجد کی ٹوپی آ کر کے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری جیب میں ٹوپی رہے، یہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آدھا کلو کا موبائل تو ہوگا جیب میں، اور چابیوں کا گچھا بھی ہوگا، ناک صاف کرنے کے لیے رومال بھی ہوگا، اور دوسرے آئٹم بھی رکھے ہوں گے، پرس بھی رکھی ہوگی موٹی سی، لیکن ٹوپی یا مسواک جیب میں ہو، یہ جی ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ ہے سنت سے بیزاری، اس کو سنت سے بیزاری کہتے ہیں۔ ہے نبی کے عاشق، ہے نبی کے شیدائی، ہے نبی سے محبت کرنے والے، لیکن نہیں، سنت سے بیزاری ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے نا، میں نے آج اپنی مسجد میں بھی کہا تھا، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، میں اگر کہوں تم میں سے مسواک کس کے پاس ہے، شاید 20-30 لوگ مشکل سے ہوں گے جن کے پاس مسواک ہو۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ جب وضو کرتے مسواک کرتے، جب گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، جب کوئی چیز کھانے کے بعد اللہ کے نبی مسواک کرتے۔ نبی کی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے مسواک کا اتنا حکم دیا، حتی خشیت ان احفی مقدم فی، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں میرے منہ کا اگلا حصہ چھل نہ جائے، اتنا مسواک۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو زیادہ کریں گے تو برش لے کے بھینس کی طرح جھاگ نکالیں گے۔ کیا کریں گے؟ صبح کو بھینس کی طرح جھاگ نکال لیں۔ وہ نکال لو، ٹھیک ہے، آپ دانت صاف کرنے کے لیے، لیکن مسواک بھی تو ساتھ میں رکھو۔ نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے تو مسواک بھی ساتھ ہونا چاہیے، 24 گھنٹے ساتھ ہو، جہاں جائیں وہاں ساتھ ہو۔ جب موقع ملے نماز کا، وضو کا، فوراً مسواک کرے۔ کرو گے؟ ہاں، مسواک کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، جو مسواک پابندی سے کرتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں جب مر رہے ہو تو کلمہ نکلے منہ سے؟ تو اللہ کے نبی نے آسان نسخہ بتا دیا کہ مسواک پابندی سے کرتے رہو تو انشاءاللہ مرتے وقت تمہارے منہ سے کلمہ نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مر مٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں جان چھڑکنا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سنتوں کے عاشق تھے، بلکہ نبی کی اداؤں کے اپنانے والے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت ملا تو اپنی اونٹنی کو درخت کے چاروں طرف گھما رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا عبداللہ کیا ہو گیا تمہیں، درخت کا طواف کیوں کرا رہے ہو؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، آپ نے اس درخت کے پاس میں اونٹنی کو چکر دیا تھا، اس لیے میں اونٹنی کو چکر دوں گا۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے بیٹھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے ایک مرتبہ، وہاں پر ساتھیوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد پھر استنجے کی شکل میں بیٹھے، اٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد
دیکھا کہ انہوں نے استنجا کیا نہیں، تو پوچھا آپ نے استنجا تو کیا نہیں، بیٹھے کیوں؟ فرمایا میں نے آقا کو دیکھا تھا، آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ استنجا کیا تھا، میں نے سوچا جب یہاں سے گزر رہا ہوں تو اس جگہ پر ویسے بیٹھ لوں جیسے آقا بیٹھے تھے۔ یہ ہیں آقا سے محبت کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کی آستین بڑی تھی، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ چاقو لاؤ، لے کے آ گئے۔ حضرت عمر اپنی آستین کا کپڑا جو لمبا تھا کاٹنے لگے۔ عبداللہ نے کہا ابا جی میں قینچی لے آتا ہوں، ڈھنگ سے کٹ جائے گا کپڑا، چاقو سے تو کپڑا خراب ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں تو چاقو سے ہی کاٹوں گا۔ کیوں؟ کہ میں نے آقا کو دیکھا تھا، آپ کی آستین بڑی تھی تو آپ نے ایک مرتبہ چاقو سے کاٹا تھا، میں چاقو سے کاٹوں گا، کپڑا خراب ہو جائے یہ گوارا ہے، نبی کی ادا کے خلاف ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ ہیں اداؤں کو اپنانے والے۔ ایک صحابی ہیں ابو محذورہ، مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ جب وہ اذان دینے لگے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے بھی نقل اتارنا شروع کر دی، بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی اذان دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان کو۔ اب صحابہ دوڑے پکڑنے، کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے۔ جب آگے پکڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سے سب سے بلند آواز اور اچھی کس کی تھی؟ سب نے کہا اس کی۔ ابو محذورہ کی طرف اشارہ کہا ان کی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ جیسے تم اذان دے رہے تھے پھر دو۔ کہتے ہیں میرے لیے تو بڑا مشکل کام ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا اور آپ کی کسٹڈی میں تھا، بھاگ سکتا نہیں تھا، تو میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے کہو۔ تو اب زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ تو بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ وہ تو 360 کو مانتے تھے۔ تو آہستہ سے کہا، آپ نے کہا زور سے کہے، پھر انہوں نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس سے زیادہ مشکل تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ نبی کی رسالت کو ماننا ہی تو مشکل تھا ان کے لیے۔ تو آہستہ سے کہا، آپ نے کہا زور سے کہے، کہتے ہیں میں نے پھر زور سے کہا۔ اذان پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اپنے قریب اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، دعا دی۔ بس آقا نے دعا دی، دل ٹھنڈا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ابو محذورہ جو تھے ان کے بال کمر تک پہنچ گئے لمبے۔ کسی نے کہا بھیا اتنے لمبے بال تو اللہ کے نبی میں نہیں رکھتے تھے، تم کاہے کو رکھتے ہو؟ کہنے لگے آقا نے ان بالوں کو چھوا ہے، میں کٹوا نہیں سکتا۔ آقا نے ہاتھ رکھا ہے ان بالوں پر، کٹوا نہیں سکتا۔ اور ابو محذورہ اپنی اذان میں جو ہے وہ تکرار کرتے تھے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس کو 4 بار کہتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ ہم 2 بار کہتے ہیں، وہ 4 بار کہتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو دہروایا تھا۔ کہتے آقا نے دہروایا ہے، میں تو ویسے ہی کہوں گا جیسا آقا نے کہلوایا ہے۔ یہ ہیں آقا کی اداؤں کو اپنانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑو، آپ کی ادا کو صحابہ اپناتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید، یہ دونوں ایک ساتھ ایمان لائے۔ مکہ سے چلے حضرت خالد بن ولید، ادھر سے عمرو بن عاص اپنے گھر سے چلے، راستے میں دونوں مل گئے، مدینہ جا رہے تھے۔ تو خالد بن ولید نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو مدینہ، کہ میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ دونوں آقا کے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ بٹن سینے کے کھلے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا عمرو بن عاص یہ کیا ہے؟ تمہارے سینے کے بٹن ہر وقت کھلے رہتے ہیں؟
سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کوئی موسم ہو۔ کہا میں جب ایمان لایا تھا تو آقا کے سینے کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں تو زندگی بھر ان کو کھلا ہی رکھوں گا۔ میں نے آقا کو اسی حال میں دیکھا تھا، لہذا میں بٹن لگا نہیں سکتا۔ یہ ہیں اداؤں کے اپنانے والے کہ ایک ایک ادا کو۔ ایک صحابی کہتے میں اللہ کے نبی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، کدو پسند تھا، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے کدو اور مجھے پسند نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کدو آپ کو پسند ہے کہ جی؟ کہتے مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اس دن کے بعد مجھے بھی پسند ہو گیا کہ جو آقا کی پسند وہ میری پسند، جو آقا کی ناپسند وہ میری ناپسند۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع، یہ ہے عشق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ ایک سنت اور ہے جو بھاری ہے، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انس اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اور اگر تجھ سے ہو سکے شام اس حال میں کر کہ تیرے سینے میں کسی کا کینہ نہ ہو۔ اور فرمایا ہذا من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ بولو آقا کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے کہ نہیں؟ تو آج سے اپنے سینوں کو پاک کر لو، سینہ بغیر کینہ، سینہ بغیر کینہ، صاف ستھرا، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کدورت نہ ہو، کسی کے بارے میں رنجش نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، ہمارا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ سے فرمایا تھا، دیکھو میرے کسی صحابی کی برائی میرے سامنے مت کرنا، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کسی ایمان والے کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو بھائی ہم بھی اپنے سینے کیا کریں؟ صاف کریں، ہمارے سینے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، جلن نہ ہو، کپٹ نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، ہمارا سینہ صاف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہمارا سینہ صاف نہیں، سن لو، سنا ہوگا اس سے پہلے بھی، فرمایا جس سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی کی سنت ہے سینہ بغیر کینہ۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے بیچ میں، اتنے میں آپ نے فرمایا ایک آدمی آنے والا ہے جنتی، ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کو تجسس ہوا کون آدمی ہے، اتنے میں دیکھا ایک صاحب آ رہے ہیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے اور وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا ایک صاحب جنتی آنے والے ہیں، دوسرے دن بھی وہی صاحب۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا ایک صاحب جنتی آنے والے ہیں، تیسرے دن بھی وہی صاحب۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی، تو عجیب بندہ ہے، 3 دن اللہ کے نبی نے بشارت دی، تینوں دن یہی بندہ۔ کہتے ہیں جب وہ مسجد سے نکلے میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کہا کہ قد لاحیت من ابی، میرے ابا سے کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں چند دن آپ کے ساتھ گزار لوں، کہ آ جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتے میں ان کے ساتھ رہا، دن میں رہا، رات بھر رہا، تو دیکھا وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں، رات میں آنکھ کھلتی ہے تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر کروٹ لے کے سو جاتے ہیں۔ صبح فجر پڑھ لی، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تینوں دن میں کہتے ہیں کدت ان احتقر عملا، قریب تھا میں ان کے عمل کو حقیر جانوں، کرتے کچھ ہے نہیں، جنتی بنے ہوئے۔
اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت ان کو دے دی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جی میرے ابا سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی، اور 3 دن ایک آدمی کو دی اور تینوں دن تم ہی نکلے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارا عمل کون سا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ تو کوئی عمل مجھے ایسا لگا نہیں، کوئی چھپا ہوا عمل ہو تو وہی بتا دو۔ کہنے لگے جو تم نے دیکھا وہی ہے اور کچھ نہیں۔ کہتے میں جانے لگا کہ یار عجیب بات ہے، کہتے ابھی چلا ہی تھا، انہوں نے بولا ہاں بھائی یہاں میں آیا کہ جی ایک بات ہے کیا کہ میں اپنے سینے میں کسی بھی ایمان والے کے بارے میں کینہ اور کدورت نہیں پاتا ہوں، میرا سینہ ہر ایمان والے کی طرف سے صاف ہے۔ کہنے لگے یہی تو ہے وہ بات، یہی ہے وہ بات جس کی وجہ سے تجھے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ یہ ہر ایک کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ اپنے سینے کو ہر ایک کے بارے میں صاف رکھ سکے۔ تو اگر آپ بھی کیا چاہو کہ ہم جنتی بنے تو سینہ کیا رکھو، صاف رکھو گے، کسی کے بارے میں کوئی جلن نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں۔ ہم کیوں حسد کریں؟ بھائی دیا کس نے؟ ہم نے۔ بھائی اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ نے دیا، ہم نے دیا۔ جب دیا اللہ نے تو ہم حسد کر کے کیا کر لیں گے؟ حسد کرنے والا گویا یہ کہتا ہے اللہ صاحب ہم سے بھی تو پوچھ لیتے دینے سے پہلے، یہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، ہم سے تو پوچھا نہیں، اس کو دے دیا۔ یعنی گویا وہ اللہ کو مشورہ دینا چاہتا ہے کہ آپ کی تقسیم غلط ہوئی ہے، صحیح نہیں ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو دے اللہ راہیں اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حسن دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ہم جل کے کر کیا لیں گے؟ اللہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ لینا چاہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ ھذا من سنتی، آقا نے فرمایا سینے کو صاف رکھنا یہ بھی میری سنت ہے۔ سنت اللہ کے نبی کی یہ بھی ہمیں اپنانا پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ صاف تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے کیا تھے؟ معاف کرنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب سے زیادہ مہربان رحم کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنوں پر بھی رحم کیا، غیروں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ جب کسی پر قابو پائیں تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ بدلہ لے لینا آسان ہے، معاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جب کسی پر قابو ہو اور ہم بدلہ لے سکتے ہو اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں، جیسے میرے آقا نے معاف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو بہت پسند کرتا ہے۔ بولو فتح مکہ کے موقع پر جب کفار مکہ صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے صحابہ کو ستایا تھا، نبی کو گالیاں دی تھیں، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو مدینہ چھوڑنے پر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، یہ وہ تھے جو صحابہ کو گھسیٹتے تھے۔ یہ سب اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں اور چہرے پیلے زرد ہو چکے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ آج ہم میں سے کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ آقا نے اس وقت ان سے پوچھا، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ اللہ اکبر، وہ نبی کو بچپن سے جانتے تھے۔ کہنے لگے انت کریم بنو کریم بنو کریم، آپ شریف در شریف در شریف ہیں، آپ شریف نسل سے، اچھی نسل سے، شریف باپ کے بیٹے، شریف دادا کے پوتے ہیں۔ ہمیں آپ سے کرم اور رحم ہی کی امید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء
جاؤ ہم سب کو معاف کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، کوئی داروگیر نہیں، کوئی گرفت نہیں، جاؤ معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگا گویا کہ دوبارہ ہمیں زندگی مل گئی ہو، دوبارہ زندگی۔ ایسے مجرموں کو معاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ تو ہمارا اگر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کبھی شیطان غالب آتا ہے، نفس غالب آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کیا ہے؟ معاف کرنا۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ معاف کرنا۔ معاف کر دو تو بڑے ہو جاؤ گے، معاف نہیں کرو گے چھوٹے ہو گے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرے غلام میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میں انہیں مارتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، تو قیامت میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان کی خیانت اور تمہاری مار پٹائی کو تولا جائے گا، اگر برابر سرابر ہے تو بچ جاؤ گے، اور اگر ان کی خیانت کم تمہاری پٹائی زیادہ ہے تو تم پکڑے جاؤ گے، ان کی خیانت زیادہ تمہاری پٹائی کم ہے تو وہ پکڑے جائیں گے، تمہیں ان کی نیکیاں تمہیں دی جائیں گی۔ وہ صحابی کونے میں جا کے بیٹھ کے رونے لگے کہ ہائے میں تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو کہا اللہ کے نبی، میں ان سے بچنے کے لیے یہی کر سکتا ہوں، ان سب کو معاف کرتا ہوں اور انہیں آزاد کرتا ہوں۔ سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ تو اپنا دل بڑا رکھو، بڑا دل رکھو، معاف کرنا سیکھو، بدلہ لینا نہ سیکھو۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک مرتبہ ارادہ کیا تھا بدلہ لینے کا، زندگی میں صرف ایک مرتبہ ارادہ کیا بدلہ لینے کا، جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، پیٹ چیرا گیا، کلیجہ نکال کے ہندا نے چبانے کی کوشش کی، کان ناک کاٹے، آنکھیں نکالی، دھاگے میں پرو کر کے اس کا ہار بنا کے پہنا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی نفرت ہوگی، کتنا غصہ بھرا ہوگا۔ جب آپ نے اپنے چچا کا یہ حال دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا، میرے چچا کا جنہوں نے یہ حال کیا ہے، میں اگر اللہ نے مجھے قدرت دی، طاقت دی، تو 70 کافروں کا یہی حشر کروں گا، یہی حشر کروں گا۔ آپ نے جوش میں غصے میں یہ کہا، لیکن نبی کی تربیت اللہ کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ نبی جی بدلہ لینا تو برابر کا لو، نبی جی بدلہ لینا ہے تو برابر کا لو۔ انہوں نے آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ قابو پانے پہ کر سکتے ہیں، 70 کے ساتھ کیوں کریں گے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر نبی جی آپ صبر کریں تو صبر یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ نہیں لیتا، میں صبر کروں گا، صبر کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، حالانکہ حضرت حمزہ کی شہادت پر اللہ کے نبی چیخ مار کر کے روئے ہیں، چیخ مار کر کے روئے کہ میرے چچا کا لوگوں نے کیا حشر کیا ہے۔ اس کو بھی معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان وحشی کو معاف کیا جن وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ان وحشی کو۔ وہ آ گئے آپ کے سامنے، نقاب پہن کر کے آئے، پہچانے نہ جائیں۔ جب آپ کے سامنے پہنچے یوں پردہ ہٹایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ انہوں نے جب یہ کلمہ پڑھا تو صحابہ کی ہاتھ فوراً تلواروں پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی وحشی مار دیں، اسے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب ایمان لے آیا ہے اب تمہیں حق نہیں پہنچتا اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ ایک آدمی کا اسلام لے آنا میرے نزدیک سینکڑوں کفار کو قتل کر دینے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وحشی کو بھی معاف کیا۔ درگزر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا، تو دل بڑا تھا اللہ کے نبی کا، دل بڑا تھا۔ ہم بھی اپنے دلوں کو بڑا رکھیں،
طائف کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کے میدان میں نبی کو فل پاور اور طاقت دی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں ایٹم جتنے دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ طاقت اللہ کے نبی کو اس وقت حاصل ہو گئی تھی. کیوں؟ فرشتے آ گئے. فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ کتنے طاقتور ہیں. وہ آ کر کہہ رہے ہیں آپ حکم دو جلا دیں، حکم دو پیس دیں، حکم دو ان کو اڑا کے لے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ معاف کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہا جائے جب فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ ہمیں اجازت دے طائف والوں کو جا کر کے ہم عذاب میں مبتلا کریں، ان پر پتھر برسا دیں، ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، اللہ گویا کہنا چاہتا تھا تمہیں پتہ نہیں، میرے نبی کا ظرف تمہیں شاید معلوم نہیں ہے. میرا نبی وہ نہیں ہے جو نوح تھے کہ نوح نے بد دعا کیا کی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافر کا بیج نہ چھوٹے، سارے گھر تباہ کر دے. میرا نبی موسیٰ جیسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے. تم نے نوح کو دیکھا ہوگا، موسیٰ کو دیکھا ہوگا، لیکن میرے نبی کا ظرف نہیں دیکھا. میرے نبی کے ظرف کے سامنے صحرا کی وسعتیں تنگ ہو جاتی ہیں، سمندر کی کشادگی تنگ پڑ جاتی ہے. میرے نبی کا ظرف اس سے زیادہ کشادہ ہے. میرے نبی کو معاف کرنے میں جو مزہ آتا ہے بدلہ لینے میں نہیں آتا. میرا نبی تو وہ ہے کہ پتھر کا جواب پھول سے دیتا ہے، گالی کا جواب دعا سے دیتا ہے، ظلم کا جواب میرا نبی انعام سے دیتا ہے، برائی کا جواب میرا نبی بھلائی سے دیتا ہے، محروم کرنے والوں کو میرا نبی عطا کرتا ہے. میرے نبی کا ظرف تو ایسا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں نے آ کر کے جب اجازت مانگی تو آقا نے کیا کہا؟ آقا نے کیا فرمایا؟ مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں وہ افراد پیدا کرے گا جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. تو اللہ کے نبی کا کلمہ تو ہم بھی پڑھنے والے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم سب بھی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے دلوں کو بھی بڑا کرو کہ ہم بھی انشاءاللہ اگر ہماری شان میں کوئی گستاخی کرے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، ہم یہ نہ کہیں اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ہم نے بھی اپنی ماں کا پیا ہے، لہذا بدلہ لے کے رہیں گے، ہم کوئی کمزور ہیں. نہیں، کمزوری کی وجہ سے نہیں، میرے نبی نے معاف کیا ہے میں بھی معاف کروں گا. میرے نبی کا ظرف کشادہ تھا، میں بھی اپنا ظرف کشادہ کروں گا. میں معاف کرنا سیکھوں گا، بدلہ لینا نہیں سیکھوں گا. یہ اپنی عادت بناؤ. جھگڑوں کو ختم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، دنیا میں انارکی تھی، جھگڑے تھے، فساد تھے، قتل و غارت گری تھی. اللہ کے نبی جب آئے تو امن و امان کا گہوارہ دنیا کو بنا دیا. مدینہ کے اندر 50 100 سال تک جھگڑے چلا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے خاندانوں کے درمیان صلح کرا دی. کیا کرا دی؟ صلح کرا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے اوس اور خجرت، ان کے درمیان لڑائیاں رہا کرتی تھیں. 2 قبیلے یہ اوس اور خجرت یہ کفار کے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے جو تھے یہودیوں کے تھے، اور 2 قبیلے یہ کفار کے تھے. یہودی کفار کو آپس میں ہمیشہ لڑاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے رحیم دل کی وجہ سے ان میں آپس میں کیا محبتیں قائم ہو گئیں، جھگڑے ختم ہو گئے. تو یہ بھی نبی کی سنت ہے، امن سے رہنا، چین سے رہنا، صلح و آشتی کے ساتھ رہنا نبی کی سنت ہے. تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی آپس میں جھگڑے نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ
پریم کے ساتھ، صلح و آشتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ جب جھگڑے نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جب جھگڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت اور برکت روٹھ جاتی ہے، پھر فتنہ و فساد شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو ہمیں سبق دیا ہے محبت کا، پیار کا، معاف کرنے کا، وہ درس ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسوں کو معاف کیا، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک پہلوان کا، جس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا؟ رکانہ۔ بڑا تندرست، توانا، تنومند آدمی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اونٹ کی کھال کو بچھا دیتا تھا اور اس پر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر لوگوں سے کہتا تھا کھال کھینچو، اور وہ یوں اپنی انگلیاں گاڑ دیتا تھا، وہ کھال پھٹ کے چندیاں ہو جاتی تھی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اتنا طاقتور۔ اس کے پوتے کی طاقت کا حال لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا تو علف ہو جاتا تھا، جو چڑھے اسے گرا دیتا تھا۔ تو امیر معاویہ نے پوتے کو بلایا رکانہ کے کہ بھائی دیکھو اس گھوڑے کو۔ وہ کود کے بیٹھ لیے، جب بیٹھے تو گھوڑا جو ہے اچھلا، کئی بار تو اسے ایڑ لگانے کی کوشش کی، قابو میں نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اپنی ایڑیاں دونوں یوں ملا دی۔ ایڑیاں جب ملائیں تو گھوڑے کا پیٹ پھٹا اور اتڑیاں دور جا کے گری۔ ایڑیوں میں اتنی طاقت تھی تو وجود، جسم میں کتنی طاقت ہوگی اندازہ لگائیں۔ جب پوتے میں اتنی طاقت ہے تو دادا میں کتنی ہوگی۔ وہ دادا، اللہ کے نبی بکریاں چرا رہے تھے، کہنے لگا، اللہ کے نبی نے ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، کہنے لگا کشتی میں گرا دو ایمان لے آؤں گا۔ کشتی میں گرا دو، تو نبی کو کشتی لڑنے آئے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہنے لگا ایسے نہیں، سب کے سامنے۔ کہ ٹھیک ہے، اور آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں دنگل طے ہو گیا۔ کیا طے ہو گیا؟ دنگل طے ہو گیا۔ اب جب پہنچے، ادھر سے ایمان والے جو مختصر تھے مٹھی بھر، ادھر سے کفار کا جم گھٹا، دونوں کھڑے ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی اترے، ادھر سے وہ آیا بالکل دیودان، اللہ کے نبی سے ہاتھ ملایا اس نے، اور پھر اس نے اپنا داؤ کھیلنا چاہا اللہ کے نبی پہ۔ اللہ کے نبی نے پکڑا، اٹھایا اوپر یوں، اور نیچے چاروں خانے چت۔ وہ تو حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ چھریرے بدن کا انسان، میں اتنا بھاری ورکم، اس نے اٹھا کے چاروں خانے چت کر دیا مجھے۔ کہنے لگا جی پھر ہوگی، گڑبڑ ہو گئی کچھ، میں گر تو گیا لیکن ایک بار اور۔ اب صحابہ کو غصہ آ رہا، کم بخت کہیں کا، ہار گیا ہے پھر بھی باز نہیں آتا۔ آپ نے کہا آجا، پھر آجا۔ پھر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داؤں کھیلنا چاہے، پھر آپ نے پکڑا، اٹھایا، پھر چاروں خانے چت۔ تو وہ حیران کہنے لگا آپ داؤ تو لگاتے نہیں، گرا کیسے دیتے ہو، چت کیسے کر دیتے ہو مجھے؟ کہا میں مان گیا، ہار گیا ہوں، اور میں آپ سے جیت نہیں سکتا، لیکن 3 مرتبہ بات پکی ہو جاتی ہے، ایک بار اور صحیح۔ اب صحابہ اندر سے کیا ہے، لاوا پھٹ رہا ان کے، غصہ آ رہا، یہ خبیث کیسا آدمی ہے، ہار گیا ہے پھر بھی سلیل مانتا نہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی غصہ نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا جا، پھر آ جا۔ پھر آیا، وہ داؤ کھیلنا ہے، پھر اللہ کے نبی اٹھایا، پھر چاروں خانے چت۔ جب ہار گیا 3 بار تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں ہارنے کی وجہ سے ایمان لایا ہوں؟ آپ نے کہا اور کہ نہ۔ پھر کیوں لایا؟ کہ ایک راز ہے اس میں۔ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ میں نے اس دھرتی پر اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا جو آج دیکھا۔ کیا دیکھا تو نے؟ کہ میں نے منظر یہ دیکھا کہ کشتی کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جو جیتتا ہے پہلوان،
وہ اپنے مد مقابل کو اٹھا کے اتنی زور سے پٹکتا ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں، لیکن آپ نے مجھے اٹھایا اور آرام سے آپ نے چاروں خانے چت لٹا دیا مجھے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ کیسا میرا مقابل ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے بائی چانس ہو، دوسری مرتبہ میں تو غصہ آئے گا ہی نہیں، تو میں نے پھر آپ کو للکارا، آپ نے پھر اٹھایا، پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ پیار سے آپ نے لٹا دیا مجھے۔ میں نے کہا تیسری مرتبہ میں تو آدمی قابو سے باہر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر تیسری مرتبہ میں نے آپ کو لڑنے کی دعوت دی، تیسری مرتبہ پھر آپ نے کمال کر دیا، کوئی غصہ نہیں، پھر پیار سے آپ نے چاروں خانے چت کر دیا، مجھے لٹا دیا۔ میں نے کہا یہ پہلوان نہیں ہو سکتا، اتنا پیار، اتنا رحم، اتنی محبت کے ساتھ لٹانے والا نبی ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی نے اس دشمن کے ساتھ جو کشتی لڑ رہا ہے یہ رحم دکھایا ہے۔ کیا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے؟ اپنے دوست احباب کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے آ رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارے دل نہیں مل سکتے؟ ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں ہو سکتی؟ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور سب کو انشاءاللہ معاف کریں گے۔ آج اس جلسے کی برکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کی وجہ سے یہاں سے اپنے دلوں کو صاف کر کے جاؤ گے صاف کر کے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔